جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ ہماری کوئی جھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بات جو اس میں درج نہ ہو۔ تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ تم یہاں میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کر دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر نعمتیں در بدر آتی رہتی ہیں، اور جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آج کی آیت: اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آج کی خوبصورت آیت: یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی: قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر جو آپ کو بدل سکتا ہے۔ اے ایمان والو، خود کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خیرات کر کے جھٹلایا نہ کرو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت! اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کر لے توبہ، ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تم پڑھ کے دیکھو قرآن اس کا ہے، اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے ہر کسی کو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔